نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حشر کی بس 3 آیات رہ گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 ہے، هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود جس کے سوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب غیب کا جاننے والا، والشہادہ اور ظاہر کا، هو الرحمن الرحیم، وہ جو الرحمن ہے بہت مہربان، اور الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی دفعہ جب ہم سورہ حشر کا آخر رکوع شروع کر رہے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ سورت میں کفار، اہل کتاب، مشرکین اور منافقین کے حالات اور معاملات پر دنیا اور آخرت کی تنبیہات کے بعد اس رکوع میں انتہائی مؤثر نصیحتیں کی گئی۔ اس رکوع میں تقوی، آخرت کی فکر اور قرآن کی عظمت بتانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر بات ختم ہو رہی ہے، تاکہ مومنین، کفار اور منافقین سب کو اور ہماری طرح قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ وہ رب جس سے تقوی کی تاکید ہو رہی ہے، وہ رب جس نے اپنی عظیم کتاب نازل فرمائی، وہ کن اوصاف کا مالک ہے، اس سے کس طرح ڈرنا چاہیے، کیسا اس سے تقوی ہونا چاہیے، کس قدر اس سے محبت ہونی چاہیے، اور اس سے کس طرح سے امیدیں رکھنے کی ضرورت ہے، کیسا اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنے رب کو انسان جس قدر جانتا پہچانتا ہوگا، اسی طرح اس کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، اس کی قدرت اور اس کے عظمت کا بے نظیر بیان اور قرآن کے شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے قل اعوذ برب الناس تک پھیلا ہوا ہے، اسی لیے پورے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن قرآن میں 2 مقامات پر صفات باری تعالیٰ کا ایسا جامع ترین بیان ملتا ہے جیسا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی، اور دوسرے سورہ حشر کی ان آیات میں۔ اب ان میں کہا جا رہا ہے، بات شروع اس طرح ہو رہی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، جو اللہ ہے۔ اللہ کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے۔ اللہ وہ نام ہے جو سب سے زیادہ کامن پرائمری نام کہا جا سکتا ہے، جو اصل اس کا نام ہے، اور سب سے پرانا، ہمیشہ سے انسان اپنے خالق کو جس نام سے پہچانتے رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ مشرکین بھی ہمیشہ سے سب کا الہ اللہ کو ہی مانتے رہے، دوسرے شریک ہوتے تھے وہ دوسرے دیوتا ہوتے تھے، کوئی اور الہہ ہوتے تھے، لیکن اللہ جو ہے وہ سب کا الہ، الہ العالمین، وہ مشرکین تک بھی مانتے رہے۔ اس کی اللہ کے نام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، قرآن میں کوئی تقریباً 3500 دفعہ یہ نام آتا ہے۔ اب اللہ کے نام کے معنی کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین اور علماء کے بہت سے مختلف خیال ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے کوئی معنی نہیں، لیکن اس رائے سے اکثر اسکالر متفق نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک خیال یہ کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے بنا ہے، الف لام ہے، الہ سے، جس کے معنی ہے مدد اور حفاظت کے لیے پلٹنا۔ اور ظاہر ہے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ ہی سے مدد چاہتی ہے، اسی کی طرف اپنی حاجتوں کے لیے پلٹتی ہے، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اس سے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس سے سوال کر رہی ہے، ہر روز اس کے لیے ایک نئی شان ہے۔ اور ایک اور مطلب اس کا لیا گیا کہ جیسے عقل کو متحیر کر دینے والا، جسے انسانی عقل پا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو عقل حیران ہو جائے، پورا ادراک کر بھی نہیں سکتی ہماری عقل اس کا۔ اور ایک رائے یہ کہ اللہ کا لفظ الہ اور یا لہو سے ہے، جس کے معنی ہے عبادت کرنا۔ اللہ کا لفظ کو ویسے یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ الہ ہے، جیسے الہ کو ساتھ لکھیں تو اس کو اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں، تو جیسے الہ معبود اور اس کے ساتھ لگ جائے تو وہ اصل حقیقی معبود وہی ہے جو اصل معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اب عبادت کا بھی بس یہ مذکورہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہے،
اب اللہ جس طرح ہمارے خالق کا اصل نام، اور پھر اس کے لیے وللہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی اللہ کے لیے ہیں. اللہ اصل نام ہے اور اسماء حسنی اس کے لیے ہیں، اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ نہیں ہے، سوائے الرحمن کے تمام اسماء حسنی اللہ کے لیے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، کریم ہے، اور مسنون اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی، ان سب میں جو بنیادی ذکر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. انہی 4 کلموں سے بہت سارے اذکار بنتے ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور وہ سب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہیں. بنیادی جو اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ کا نام جو زبان پر لینے میں بھی انتہائی آسان ہے، جیسے بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے بس اللہ کہنا کتنا جیسے آسانی سے لیا جا سکتا ہو. ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر ضرورت میں انسان اس کو پکارے، اور اس کی اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کی ہر حاجت کو پورا بھی کرنے والا ہے. اللہ الذی لا الہ الا ہوا. اور یہ جو بات کہی جا رہی کہ اور وہی ہے جو لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ. اب یہ 4 الفاظ کا یہ جو کلمہ ہے وہ کیسا کلمہ ہے نا، انسانوں کو بدل دینے والا، ان کے حالات کو بدل دینے والا، ان کی تقدیر کو تبدیل کر دینے والا. اس کلمے کو جاننے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی ذرا یاد کریں. قرآن کے نزول اور اس سے قبل کا وقت، انسانوں پر انسانوں کے ظلم، جہالت کی تاریکیاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. اولاد کا قتل تک انسانوں کے لیے خوشنما بن گیا تھا. اور اس کلمے کو جان لینے کا اثر پھر انسانوں پر کیا ہوا، اخلاق کی بلندیوں کو جیسے انسان نے چھو لیا ہو، پوری دنیا میں امن کا پیغام لے کر وہ پہنچے. ایک کلمہ جس کو مان لینے کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے نا. جیسے بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت ہوئی، مرتے دم تک اس کا یہ عقیدہ رہا، الا دخل الجنہ، بس یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. جو بلکہ جس طرح بات ہو رہی، ما من عبد، کوئی ایسا شخص نہیں جو لا الہ الا اللہ کہے اور یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، صرف وہی جنت میں جیسے داخل ہونے والے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا کیسا ہے؟ پہلے لا آ رہا ہے نا، نہیں کوئی معبود. جیسے ہر فاسد عقیدے کی نفی انسان پہلے کر رہا ہو، اپنے خیال، اپنے بھی خیالات، اپنی پسند، اپنی رائے جو اللہ کی بندگی کے خلاف جاتی ہو اس کی نفی. ہر نظریہ، ہر تھیوری، ہر سوچ، ہر طریقہ، ہر روایت جو ہمارے معبود حقیقی کی عبادت سے دور لے جانے والی ہو اس کا انکار، اور ایک اللہ کے لیے سر جھکا دینا، اس کی بندگی، اس کی اطاعت میں آ جانا. اور یہ کہ اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب جو میرے رب کا حکم ہے بس میرے لیے وہی مجھے پسند ہے، اس کے لیے میرا سر اطاعت جھکا ہوا ہو. انسان کے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی جو نفس کی باتیں، اپنی دل کی باتیں، اپنی نفس پرستی، خود غرضی، لالچ تو دنیا کو ظلم سے بھر دیتی ہے نا. اس لیے لا الہ کہہ کر ہر انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کر لے. خود اپنی بھی نفس کی بات نہیں ماننے والا ہے، اپنی بھی خود غرضیوں کی نہیں کرنے والا ہے، اپنے لیے بھی اور اس کے علاوہ ہر طاغوت جو اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی کروانا چاہتا ہو اس سے انکار. لا الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، اور بھی الا اللہ، مگر وہ ہے اللہ جس کی بندگی کرنے والے ہیں ہم، جس کے آگے جھکنے والے ہیں، جس کو الہ ہم مانتے ہیں. اس کا الہ کہیں تو جیسے ابھی ہم سمجھ رہے تھے اس کے معنی الہی ہے، تمہیں سمجھ رہے تھے نا اللہ کے معنوں میں. الہ جو کہ معبود ہو، جو جس کا حکم سب پہ چلتا ہو، جس کے آگے سب جھکنے والے ہوں، جو پورے کائنات کا حقیقی بادشاہ ساورین جو ہو وہ ہے لا الہ. اس کو مانتے ہیں. اور وہ کیسا ہے؟ وہ اللہ جس کی بندگی کا اقرار کر رہا ہو انسان. وہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادتی کہا جاتا. عالم الغیبی علم رکھنے والا، عالم جاننے والا، فاعل کے وزن پہ غیب، غیب کا، والشہادتی اور ظاہر کا. اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہا جاتا. قرآن میں کتنی دفعہ کہا گیا، لیکن غیب جو کہا جاتا وہ
انسانوں کے لحاظ سے ہے نا، بندوں کے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو کچھ بھی ہے، جو پوری کائنات میں ہر چیز اس کے لیے تو شہادہ ہی ہے. وہ تو ہر چیز کا جب عالم الغیب ہی ہے، جاننے والا ہے، تو ہر چیز اس کے لیے شہادہ کی طرح ہے. کوئی انسان جیسے کوئی کام چھپ کر رہا ہو، علل اعلان کر رہا ہو، کوئی چیز کتنی ہی چھپی بھی ہو کہیں تہوں میں، کوئی بالکل ظاہر ہو، اس کے انسانوں کے کام کیسے ہی ہوں، سب کے سامنے اکیلے میں کسی طرح ہو رہے ہوں، کوئی چھپائے جا نہیں سکتے اللہ سے. ہر ایک کے متعلق، ایک ایک چیز کے متعلق وہ بات پوچھ کر سکتا ہے. جب عالم الغیبی و شہادہ کہیں تو یہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ، جب وہ جانتا ہے ہمارے ہر عمل کو، وہ جانتا ہے، تو اللہ کے سامنے کوئی وہاں کوئی غلط بیان نہیں کر نہیں سکے گا، کوئی غلط سفارش نہیں کر سکے گا. وہ تو خود ہی یعنی واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو پھر کیسا تقویٰ کتنا دینے والی آیت ہے نا. اگر سوچیں تو عالم الغیبی و شہادہ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، غیب اور شہادہ کا، ظاہر اور اس کا غائب کا. اور اس کے علاوہ بھی جب عالم الغیبی و شہادتی کہیں تو پھر انسان کا کتنا اپنے رب پہ بھروسہ بھی کتنا جیسے بڑھ جانا چاہیے، اللہ پہ توکل بھی کتنا زیادہ ہونے کی ضرورت ہے نا. کہ وہ جو عالم الغیبی و شہادہ ہے، اپنی ہر حاجت اسی کے آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیزیں جو آج مجھ سے چھپی ہوئی ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. کوئی دشمن چھپا ہوا ہے وہ اس کو جانتا ہے، کوئی سازشیں میرے خلاف ہو رہی وہ جانتا ہے، کوئی ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے. تو کس طرح اسی کی طرف مجھے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح اس پہ ہی بھروسہ، اس پہ توکل کرنے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے جب عالم الغیبی و شہادہ کہا جائے. اور پھر کہا جاتا ہے هو الرحمن الرحیم، اور وہ ہے الرحمن اور الرحیم. رحمان اور رحیم جو ہے، بلکہ اور 3 نام بھی جو قرآن میں آتے ہیں، ذو الرحمہ، خیر الراحمین اور ارحم الراحمین، سب ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے، رحمہ سے، راحمین. الرحمہ کہیں تو بلکہ رحم جو کہتے ہیں ہم اردو میں بھی، رحم اسی جگہ کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے نا، وہاں جو رحم ہے وہاں پہ جیسے بچے کی ہر ضرورت، ہر حاجت پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی طلب کے بغیر، اس پر کوئی احسان جتائے بغیر. اس کی حفاظت کے شدید انتظامات وہاں پہ ہیں، ہر اس کی پوری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے وہ جیسے رحم کا سمجھ میں آتا ہے. اس کے قرآن کے الفاظ پہ ویسے جن لوگوں نے، جن علماء نے غور کیا، وہ ان کے مطابق رحم کے لفظ میں رقت، لطف اور راحت 3 باتیں پائی جاتی ہیں. رقت کہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ کسی پر ترس کھانا. رحم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مرسی کے معنوں میں کسی پہ رحم کھا رہے ہوں، کوئی مشکل میں ہے، اس کا احساس کرنا، اس کے لیے کام آنا اس کے. لطف کہیں تو کیا مطلب؟ مہربانی کرنا، مہربان ہونا. اور رافت کے معنی تو جیسے شفقت اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. اور سارے یعنی تمام مفہوم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اور ایک اور بھی مفہوم بتایا جاتا ہے کہ رحیمہ ایسا احسان ہے جس کا جسے بدلہ نہیں چاہا جائے. بس کسی پہ رحم کرنے والا رحم کر رہا ہے مگر اس کے بدلے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کہ یعنی کیوں کرنا، یہ ہے کہ کیوں کرے، کیا اس کے بدلے میں دوسرا انسان کیا کرے، کوئی اور کیا کرے، اس کی طرف اس کی فکر نہیں ہے، بس رحم کرنے کے لیے رحم ہو رہا ہے. تو اور پھر جب رحمان، اس رحمہ کے لفظ سے پھر جب رحمان بن جائے، اور یہ بہت ہی یونیک اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا. اور ہم سارے اسماء الحسنی دیکھیں گے کسی جیسے اس کے فعیل کے وزن پہ رحیم، علیم، بصیر، الف نون لگا کر جو نام بنایا گیا ہو اس پہ وقت پہ رحمہ پہ، وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان. اس کے فعلان کے وزن پہ اس میں بہت ہی زیادہ مبالغہ ہوتا ہے نا. گویا جب رحمان اللہ کہے تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کے ناموں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ معروف نام ویسے رحمان بھی اور پھر رحیم بھی ویسے اسی طرح ہے، بہت ہی معروف اور بہت زیادہ آنے والے قرآن میں. اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کی طرح جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیر کی صورت میں آتے ہیں نا، ایک دو نام ملا کر اکثر جگہ آتے ہیں.
رحمان جو ہے وہ بھی قرآن میں 3 دفعہ یعنی 6 دفعہ غالباً آتا ہے رحیم کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ اکثر اکیلا نام رحمان آتا ہے، جو دوسرے صفاتی نام نہیں آتے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا، بالکل اس طرح رحمان کا نام آتا ہے، اللہ کے آلٹرنیٹ کے نام کی طرح ہے. بلکہ قرآن میں خود کہا بھی گیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ تم چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، وہ جس نام سے بھی پکارو سب اس کے لیے اچھے نام ہی ہیں، اسماء الحسنی ہی ہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ بھی کہا جا سکتا ہے یا رحمان بھی. رحمان صرف رحیم کے ساتھ ہی 6-7 دفعہ آتا ہے، اور اگرچہ رحیم کا نام پھر کئی دفعہ آتا ہے، لیکن اکیلے الرحمن کا نام کوئی 50 دفعہ قرآن میں آتا ہے. بار بار نام جو آ رہے ہوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ناموں کی اہمیت بھی زیادہ ہے، ان کو سمجھنے کی، ان پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت سمجھ میں آتی ہے. اور پھر الرحمن کی نام کس طرح سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بہت ہی بہترین خلق ہو، بہت ہی زیادہ زبردست اور شاندار جو تخلیق ہو، اس کے ساتھ بھی الرحمن کا نام آتا. الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا. قرآن جو اتنی بڑی زبردست نعمت ہے. خلق الانسان علمہ البیان، جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست تخلیق ہے، اس کو بیان سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن ہے. پھر اسی طرح عرش جو ہے، عرش کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی زبردست وہ چیز ہے جس کا ہم بس ایمان ہی اس پہ رکھ سکتے ہیں، تصور آج ہم کر نہیں سکتے. اور عرش کہیں تو سمجھ اقتدار کا مظہر بھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو اتنا زبردست اقتدار رکھنے والا ہے، جب اس کے عرش کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی ہمیشہ ہر جگہ جہاں عرش کا تذکرہ آتا ہے وہ عرش پر استوا کی بات آتی ہے کہ اس پہ استوا کرنے والا کون ہے؟ الرحمن ہے. اللہ کے بجائے وہاں پہ الرحمن آتا ہے کہ وہ جو اتنا رحیم ہے. اور اس میں کیسی حکمت بھی ہے الرحمن وہاں پہ آنے سے. اقتدار اگر کسی اور کو مل رہا ہو، دنیا میں انسانوں کو مل رہا ہو، تو وہ کیسے ظلم پر اتر سکتے ہیں، کیسے خود غرضیاں کر سکتے ہیں، کیسے غلط کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا اقتدار ہے جو کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. وہ ایسا زبردست عرش پہ اس کا استوا وہ کرنے والا ہے، لیکن وہ اتنی ہی زیادہ رحمت کرنے والا ہے. الرحمن ہے، بہت زیادہ وہ رحمتیں کرنے والا ہے. کیسے انسان کو کوئی اس سے کھٹکا، کوئی خطرہ نہیں ہے، پورا بھروسہ ہے کہ وہ اصل پوری دنیا کا مالک ہے. دنیا میں دوسرے کتنے ظلم، کتنی کیا کچھ بے ایمانیاں اور کیا کچھ ہو رہے ہوں، لیکن وہ جس کا اصل اقتدار ہے پورے کائنات پہ، وہ تو الرحمن ہے. اس پہ ایک مومن پورا بھروسہ رکھتا ہے. اور پھر دوسرا جو نام الرحیم یہاں پر آ رہا ہے، قرآن میں جیسے سب سے زیادہ دہرائے جانے والے ناموں میں سے الرحیم، کوئی 114 مرتبہ آتا ہے یہ نام قرآن میں. الرحمن اور رحیم میں کیا فرق ہے، اس پہ بہت سے مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن مفسرین کے اپنے خیالات بھی ہیں. کسی نے رحمان کو دنیا سے جوڑا، رحیم کو آخرت سے، اور کسی نے خاص مومنوں سے رحیم کا تعلق کہا، الرحمن کا تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے، واللہ عالم. لیکن اصل بات یہی کہ دونوں ہی بہت مبالغے کے صیغے ہیں. رحیم میں ویسے جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے نا، تو دوام کی بات آتی ہے، ہمیں بہت زیادہ کرنے والا، بہت ہی ہمیشہ رحم کرتے رہنے والا. اللہ کی رحمت کا تذکرہ تو ویسے قرآن میں تقریباً 500 آیات میں آتا ہے، کئی طرح سے آتا ہے نا، پراپر ناؤن کی طرح ہی نہیں، بلکہ جیسے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے رحمت لکھ دی، اپنے اوپر رحمت لکھ دی. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہا جائے تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کر لی. حالانکہ کوئی اور ایسا ہے نہیں جو اللہ پہ کوئی چیز لازم کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے اوپر لازم کی ہوئی. اللہ تعالیٰ بھی اپنے اصولوں کا پابند ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. اور اس کی رحمت کا بلکہ دوسری جگہ جیسے آتا ہے ان رحمتی تغلب اور غضبی، میرے غصے پر ہمیشہ رحمت غالب ہوگی نا، کہ کس طرح وہ رحمت زیادہ کرنے والا ہے، غصے سے زیادہ وہ رحمت کرنے والا ہے. بلکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. وہاں کہا جاتا ہے اِنَّ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، میرا عذاب تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جسے میں چاہوں.
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت تو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ کسی کو جو بالکل ہی اپنے آپ کو مستحق بنا دیں عذاب کا، بس ان کو تو عذاب ملنے والا ہے، لیکن رحمت تو پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، اپنے ہر بندے پر، ہر ایک شے پر، ہر مخلوق پر اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ کس طرح سے اس دنیا میں بھی رحمت کرنے والا، اور پھر آخرت تک کی رحمتیں انسان کے ساتھ رہنے والی، اللہ کی ویسے تو بے پناہ رحمت کا اندازہ ہماری محدود عقل کر تو نہیں سکتے نا، اس کا اندازہ کروانے کے لیے جیسے حدیث میں آتا ہے، ویسے تو کئی احادیث ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کس طرح سے سمجھایا گیا، لیکن ایک حدیث سب کو یاد بھی ہوگی نا، کس طرح اللہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے اس نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے، اور پھر یہ کہ اس ایک حصے کی بدولت ہی تم دیکھتے ہو کہ جانور جیسے اپنے بچے پر سے اپنا کھر ہٹا لیتا ہے نا، اس کی جانور بھی اپنے بچے پہ کیسا رحم جو کر رہا ہے وہ اس ایک حصے کی بنا پہ کر رہا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی وہ سوچیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار مخلوق ہے اس دنیا میں بھی، کتنی، صرف اس کرۂ زمین پر ہی سوچیں تو کیسی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے، کتنی یہاں پہ بس چکی، کتنی آگے آتی رہیں گی، اور جو اس میں سے کتنے ہیں جو دوسروں پہ کس کس طرح سے رحم کرنے والے ہیں، اس کے انسانوں میں کتنے کیسے کیسے رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ماؤں کے دل میں ہی اللہ نے کیسا رحم رکھا ہوا ہے، کتنی مائیں اپنے کتنے بچوں پہ کیسے رحمت کا معاملہ کرنے والی ہوں، صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کی، اور اس طرح سے سوچیں تو پوری دنیا کا سوچیں تو اتنی ساری جو رحمتیں جو اس دنیا میں ہو رہی ہیں وہ سب ایک حصہ ہے، اور اس سے کچھ 99 گنا زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ جو 99 گنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ بات بتائی نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کتنی لامتناہی سمجھنا چاہیے، اتنی زیادہ ہے ہماری محدود عقل میں آ نہیں سکتی نا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم پورا احاطہ کر بھی نہیں سکتے نا، تو اب پھر سوچنے کی بات ہے کہ اتنا جو رحیم موقع ہو اس رب سے پھر کیسے انسان مایوس ہو سکتا ہے نا، اسی لیے حدیث میں آتا بھی ہے کہ جیسے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہا جاتا ہے شرک ہے، اور دوسرا جیسے قنوط من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوسی، سورہ حجر میں بھی آتا ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی وہاں پہ کہا گیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنی رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اور پھر بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو جیسے مخاطب کر کے سورہ زمر کی آیت میں جیسے فرمایا کہ قل کا آپ کہہ دیجئے یا عباد الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی علی انفسہم اپنی جانوں پر، وہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، جو گناہ کر رہے ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے سارے گناہوں کو۔ تو یہ آیات کیسی تسلی دینے والی ہیں نا، کہ کتنی زیادہ اللہ کی رحمت ہے نا، انسان کو بلکہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو کوئی اتنا بڑا سمجھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی ایسی رحمت کی صفات کو جاننے کا ہم پہ اور کیا اثر ہونا چاہیے، کیسے تو اطمینان دلانے والی تو آیت ہے، اس پہ بھروسہ کہ اس مایوسی سے بچانے والی آیت والی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہ دنیا میں جیسے کوئی بھی جیسے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہو، ہم پر مہربان ہو، جیسے کوئی کائنڈ ہے، تو سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کے لیے کس طرح محبت، احترام اور شکر کے جذبات ہو سکتے ہیں نا، انسانوں ہی کے لیے، حالانکہ وہ تو کتنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی کائنڈ ہو سکتا ہے، کوئی اچھا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے ہی ہمارے دل میں کیسی نرمی کیسی محبت اس کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، کیسے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا۔
تو سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کی رحمت اتنی چھائی ہوئی ہے، وہ جو اتنی رحمت سے کیا کچھ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس سے پھر کیسی محبت ہونی چاہیے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے محبت کرنے والا ہے، اپنی محبت سے اس نے کیسی ہماری تخلیق کی، خود ہمیں بنایا، ایک خاص انسان بنا کر ہمیں زندگی عطا فرمائی، اتنی محبتیں ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کر دیں دوسروں کے ذریعے سے، ہمارے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈالی، دوسرے انسانوں کے دلوں میں ڈالی، اس قدر محبوب چیزیں ہمیں عطا کی، اور جو ہماری غلطیوں کے باوجود ہم پر مہربان ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیسی اللہ تعالیٰ سے کتنی زیادہ ہمیں محبت، جیسے جب ہم یہ صفات پڑھ رہے ہوں تو کیسی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ کیسی اچھی امیدیں بھی اللہ تعالیٰ سے رکھنے کی ضرورت ہے نا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کا قول آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب سوچیں اگر ہم اس سے رحمت کی امید رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی رحمت کا ہی معاملہ کرنے والا ہے، وہ تو ہمیں نہیں بخش سکتا، میرے تو گناہ اتنے ہو گئے، جیسا گمان ہے ویسے ہی ہو سکتا ہے نا۔ اللہ سے اچھا ہے گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا ہے، ضرور رحم کرنے والا ہے، ضرور ہمیں ایمان پہ قائم رکھنے والا ہے، تو ویسے ہی اللہ سے ہمارا بہترین گمان ہو جانے کی ضرورت ہے نا، ہم اچھے گمان رکھنے والے ہوں جب اللہ کی یہ صفات پڑھ رہے ہوں۔ پھر یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی رحمتیں کرنے والے آقا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کتنی حیا کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر حیا ہونی چاہیے کہ وہ جو اتنا مہربان آقا ہے، وہ جو اتنی رحمتیں کرنے والا ہے، وہ جس نے میرے اتنے قصوروں پہ اتنی دفعہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کیا پھر میں اس کی نافرمانی کر دوں؟ پھر کیسے اس کی نافرمانی ہو سکتی ہے؟ کیسے میں اس کی بات نہیں مان سکتی ہوں؟ وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بات، اہم بات، جو اللہ کی صفات جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اپنے اندر پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی، وہی صفت اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ہم زمین والوں پہ رحم کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والا ہوگا، دوسروں کے ساتھ اس طرح سے رحمت کا معاملہ ہم بھی کرنے والے ہوں۔ پتہ ہی چلتا، قرآن میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے، تم انہیں معاف کر دو؟ اس طرح سے معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں پہ رحمت کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دینا، ان کے ساتھ اس کے رحمت کا معاملہ کرنا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہے رحیم، اور اس کے بعد اگر ہم اس کی رحمت سے اگر محروم رہیں تو کتنی بڑی انسان کی بد نصیبی کی بات ہے نا۔ اس رحمت کو پانے کی کیسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کوشش میں ایک بڑی طریقہ وہ ہے کہ اللہ کے بندوں پہ ہم رحیم ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہوں، اور پھر جو اہم چیز اللہ کی رحمت ہمیں عطا کرنے والی چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی بھی اور رسول کے بھی، تو لعلکم، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اس سے پھر اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک اور ذریعہ جو حدیث میں سے پتہ چلتا ہے، کس طرح قرآن کی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں شرکت، حدیث سب کو، بلکہ احادیث ہے جو یاد بھی ہوں گی، سنتے رہے ہیں کہ ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کا علم سیکھا جا رہا ہو، کس طرح فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اور سارے شرکاء پہ کس طرح وہ سکینت نازل کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمتوں کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نا، دینی مجلسوں سے، اس کے مسجدوں سے تعلق، اور اس ذریعے سے ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو پانے والے ہوں، اس کی رحمت سے محروم رہنے والے نہ ہوں۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 23، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں معبود مگر وہ۔ اب یہ دوبارہ وہی بات آ رہی نا جو پچھلی آیت میں بھی تھی پہلے، اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح جیسے ذہن نشین کی جا رہی ہے نا وہ بات، کہ وہ اللہ کون ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی یہ بہترین صفات آ رہی ہیں۔ پہلے کچھ صفات بتائی گئی، عالم الغیب والشہادہ اور رحمان الرحیم، اور پھر اور مزید صفات بتانے سے پہلے پھر یاد دہانی ہو رہی ہے، نہیں کوئی معبود مگر اس کے سوا، وہ الہ ہے۔ اس الہ کی کیسی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت آتی ہے الملک، وہ بادشاہ ہے، الملک ہے۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مالک ہونے کی بات قرآن میں کئی جگہ آتی ہے نا،
لیکن الملک اللہ کر اور ملک کے ساتھ پراپر ناؤن یہاں سورہ حشر میں آتا ہے یہ نام الملک کا، یا پھر سورہ جمعہ میں بھی ہے جہاں یسبح کہا گیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ میں آتا ہے الملک، اور اسی طرح پھر یہاں بھی۔ اب الملک کہیں تو اس کے معنی اصل جیسے بادشاہ کے، اور پھر الملک کہہ دینا جب لگ جائے تو جیسے مطلق وہ بادشاہ ہے، تو کسی کوئی خاص جگہ کوئی خاص ملک کی بات نہیں ہو رہی، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر اس کی سلطنت، اس کی فرما روائی جیسے احاطہ کیے ہوئے ہے، محیط ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اس کے ہر شے پر اس کا اقتدار چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، ہر شے اس کی حکم کی تابع ہے، اس کی حاکمیت کو جیسے کوئی اور ہستی نہیں ہے جو اس کی حاکمیت کو محدود کر سکے۔ ساورین کا ہم اکثر بات کرتے ہیں نا الہ کے معنوں میں بھی، اس کے اصل وہ ہے ساورین کہیں تو کس طرح جو اصل رکھنے والا اقتدار رکھنے والا وہ ہے الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، بلکہ جس کو ہم دنیا میں بادشاہ کہتے ہیں اصل تو وہ بادشاہ ہوتے نہیں نا، ان کا اقتدار تو کیا بس ایسا اقتدار ہے جیسا کوئی کسی ڈرامے کسی مووی کے اندر کوئی بادشاہ بنا ہوا ہو، بس جب تک وہ چل رہا ہے پلے اس وقت تک بادشاہ ہے، پھر ختم، بالکل ویسے ہی دنیا کی تو بادشاہ آتے ہیں۔ آج اقتدار تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے دے دیا ہے، اور امتحان اصل تو ہو رہا ہے کہ وہ اقتدار کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور اسی میں انسان کا سر گھوم جاتا ہے اور کیا کچھ غلط اس کا استعمال کرنے لگتا ہے۔ لیکن الملک تو بس اللہ تعالیٰ ہے، اصل بادشاہ تو وہی ہے، اور اس کی کس طرح سے اس کی بادشاہت ہے اس میں قرآن کی مختلف آیات میں سمجھائی بھی جاتی ہے، جیسے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سورہ روم میں کہا گیا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ اس کے مملوک ہے اور اس کے تابع فرمان ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض تو کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، اسی کی طرف سارے معاملات پلٹتے ہیں، کوئی اس کی جیسے ملک کا شریک بھی کوئی نہیں ہے، سورہ فرقان میں آتا جیسے ولم یکن لہ شریک فی الملک، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، تو وہ اصل بادشاہ ہے، اس کی حکومت سب پر چل رہی ہے، کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور وہ کائنات کا بادشاہ کیسا ہے؟ الملک القدوس، جیسے سورہ جمعہ کی بھی آیت ہم یاد کر رہے تھے، وہاں بھی الملک القدوس کا لفظ آتا ہے۔ وہ بادشاہ کی صفات کیسی ہیں؟ کوئی اور بادشاہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ صفات نہ ہو، ان صفات سے ہر صفت بھی بہت کچھ خود غور کرنے کی ہے۔ پہلی صفت جو آ رہی القدوس، قدوس کا جو لفظ ہے قدس سے نا مبالغے کا صیغہ، تو قدس کے معنی ہوتے ہیں جیسے ہر طرح کی بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہونا، کوئی اس میں بری چیز اس میں نہ ہونا۔ اور قدوس کہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا جیسے وہ اس سے بہت ہی بالا تر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اس میں کوئی عیب کوئی نقص کوئی بری صفت پائی جاتی ہو، انتہائی پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدوس ہے، کوئی اور جیسے حاکمیت کا اہل ہی نہیں ہے، جیسے اگر کوئی شریر ہے، کوئی برائیاں ہیں، اس میں بدخلق ہے، بدنیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار سے پھر کسی کو کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے نا، اسی لیے کہ وہ تو ہر برائی سے پاک ہے، اس سے کسی برائی کا کسی کو کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا، کوئی ڈر نہیں ہو سکتا، اس طرح کہ ایسی وہ ہستی ہے۔ اور یہ کہ قدوس کا نا جیسے ایسی ہر چیز سے پاک اور بری جو اس کے شایان شان ہو نہیں سکتی، ایسی ہر برائی سے وہ پاک ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا لفظ آتا ہے السلام۔ السلام یہاں پہ جو آ رہا ہے لفظ اصل میں تو اس کے اسم کی طرح نہیں ہے، پراپر ناؤن کی طرح نہیں ہے، بلکہ مصدر کی طرح ہے، تو سین لام میم سے سلامہ جو ہے اسی سے لفظ جو اسلام ہمارے دین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے۔
سلامہ کے معنی ویسے تو امن اور سلامتی کے عام طور پہ سمجھ میں ہی آتے ہیں نا، سمجھے جاتے ہیں. اس کے زیادہ تر سلام کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا امن اور سلامتی کے لحاظ سے. تو السلامہ کے ویسے جو معنی لغوی معنی جو کہے جاتے ہیں وہ یہ کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی جیسے آفت سے پاک اور محفوظ ہونا، ہر خطرے، ہر شر، ہر برائی، ہر تکلیف دہ چیز سے محفوظ ہونا. جیسے جب سلام کہیں تو کیا مطلب ہے؟ کوئی ایول، کوئی بری چیز، کوئی تکلیف دینے والی کوئی چیز، کوئی ہرٹ کرنے والی چیز، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس میں وہ سلام ہوگا نا. تو سکھ اور چین کا حاصل ہو جانا. تو السلام پہ جب کہا جائے اسی لفظ سلامہ سے، جب السلام کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے کا مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ سراسر سلامتی ہے. اس کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو لاحق ہو، کبھی اس کے کمال پر کوئی زوال آئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو ہر آفت، ہر خطرے، ہر مصیبت سے بچانے والا ہے. بندہ جب اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیتا ہے وہ سکھ چین پا لیتا ہے. اس کی یاد تک دلوں کو سکون اور اطمینان بخشنے والی ہوتی ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب پریشانیاں، خدشات، اندیشے تنگ کر رہے ہوں، تو خطرات نظر آ رہے ہوں، تب کس طرح اللہ کے اس نام کو پکارنا کتنا سکون بخش ہو سکتا ہے نا. اسی لیے دیکھتے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد جو اذکار کرتے تھے اس میں سب سے مشہور ذکر ہے نا انت السلام ومنک السلام تبارکتا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اور بھی مسنون دعاؤں میں اسی طرح سے آتا بھی ہے ایک دعا جیسے وہدنا سبل السلام، ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت فرما. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سلامتی عطا کرنے والا ہے نا اس دنیا میں بھی. السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں، جو سلامتی کی جو دعا ہم دے رہے ہیں وہ سلامتی بھی کہاں سے آ رہی ہے، کس طرح کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ السلام ہے، وہ ہستی جو سلامتی دینے والی ہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت کے سارے مرحلوں میں بھی. وہی ہمیں سلامت رکھ سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، ہماری حفاظت فرمانے والا ہے. جنت میں پہنچ کر بھی جب رب رحیم کی طرف سے سلام آ جائے، جس طرح سورہ یاسین میں آتا ہے نا، تو گویا انسان اپنی کامیابی کی انتہا کو پالے گا کہ سب اصل سلامتی مل گئی، اصل امن، سکون، چین حاصل ہو گیا. السلام نے اپنے بندوں کو سلامتی عطا فرما دی. پھر آتا ہے المؤمن، اللہ تعالیٰ کا نام. مومن ہم سب بھی ہیں الحمدللہ. لا الہ الا اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ کی جیسے گواہی دینے والے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ المؤمن ہے. یہ اس میں مبارک بھی قرآن میں صرف اسی آیت میں آیا. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے نا. سورہ آل عمران میں جیسے آتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس کی آیت نمبر 18 میں گواہی دی اللہ نے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ. اور پھر اپنے بندوں کو ایمان بھی وہی عطا کرنے والا ہے، ایک ایک بندے تک ایمان کی ہدایت پہنچانے والا ہے المؤمن. لیکن یہاں جس آمنہ سے مؤمن ہے نا، لیکن آمنہ جو یہاں پہ اس معنی میں آیا ہے امن دینے والا، جیسے سورہ قریش میں آتا ہے نا آمنہم من خوف، کہ امن دیا ان کو خوف سے. تو اس کی خلق اس خوف سے بالکل امن میں ہے المؤمن سے، کہ وہ کبھی ان پر ظلم زیادتی کرے، حق مارے یا اجر ضائع کرے یا اپنے وعدے پورے نہ کرے. اس کے اور یہ امن پوری کائنات اس کی ہر چیز کے لیے ہے. اور اس کے شیطان اور اس کے ایجنٹوں سے بچنے کے لیے جب بندہ اپنے رب کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو وہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور یہ کہ اس کے سوا کوئی اور پناہ بندے کو مل بھی نہیں سکتی. المومن ہی ہے جو امن دینے والا، پناہ دینے والا ہے. تو کیسا یہ بھی تسلی دینے والا انسان کو، اس کی کتنا اللہ پہ بھروسہ عطا کرنے والا یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہی ہے جو المومن ہے، امن دینے والا، سکون دینے والا. اور المہیمن پھر آ رہا ہے. المہیمن کا جو لفظ ہے اس کے 3 معنی سمجھے جاتے ہیں. ایک یہ کہ نگہبانی اور حفاظت کرنے والا،
دوسرے یہ کہ شاہد کے معنوں میں کہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ لوگوں کی ضروریات اور حاجت پوری کرنے والا، بلکہ ان کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے ہر ایک کی حاجتیں پورے کرنے کی۔ اور یہاں بھی المہیمن آ رہا ہے نا، جیسے مطلق لفظ کے وہ کہ یہ بات نہیں آ رہی کہ کس کا نگہبان ہے، کس کا شاہد ہے، کس کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے، سب کے اعمال دیکھ رہا ہے، کائنات کی ہر مخلوق کی خبرگیری اور پرورش اور ان کی ضروریات کو ان تک پہنچانے کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے، وہ المہیمن ہے۔ کسی کو وہ جو کہ المہیمن جو ہر خوف سے امن دے، کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دے، اپنی پناہ میں لے کر حفاظت کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ المہیمن تو یہی اسی آیت میں ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ کے طور پہ۔ سورہ مائدہ میں قرآن کے لیے بھی البتہ مہیمنت کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ ہے مہیمنن علیہ، یعنی پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی۔ پچھلی کتابوں کی تعلیم کی لوگوں نے حفاظت نہیں کی، قرآن نے اس تعلیم کو محفوظ کر دیا، تو وہاں پہ قرآن کی صفت ہے مہیمن۔ اور پھر العزیز، العزیز جو ہے وہ عزا سے، عزا عزت، عززا، قرآن میں بھی جیسے عززا کا لفظ مدد دینے، قوت دینے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں نا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے سے مدد کی ان دونوں انبیاء کی۔ عزا کہیں تو غالب ہونا کے بھی معنی ہوتے۔ العزت اس حالت کو کہتے ہیں جو اسے مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے۔ تو العزیز جب کہیں تو کیا کیا اس کے معنی ہوں گے؟ طاقت رکھنے والا، ایک تو جیسے القوی کا ہم معنی لفظ، جیسے کوئی اور اس کے مقابلے میں ویسی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر سب پر غالب، سب کی حفاظت کرنے والا، کوئی اس کے مقابلے میں حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ سورہ مومنون کی آیت ہے 88۔ تو وہ ہے جو کہ اصل پناہ دینے والا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے آنر کے بھی معنوں میں ہوتا ہے، عزت کے معنوں میں بھی، کہ اس کے بھی ویسے غور کرتے ہیں بھی دوسرے معنوں پہ بھی، لیکن یہ کہ العزیز کا جو نام ہے وہ قرآن میں سب سے زیادہ دہرائے جانے والے ناموں میں سے ایک ہے۔ غالباً اللہ اور رحیم کے بعد جو قرآن پر نام آتا ہے سب سے زیادہ وہ العزیز ہے، کوئی 92 دفعہ آتا ہے، 92 دفعہ قرآن میں آتا ہے۔ پھر فعل اور صفت اور ورب اور ایبجیکٹو کی طرح تو قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، جس طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اب وہ عزت جس کو چاہے عزت دے، یا وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت۔ تو اور پھر العزیز کہیں تو وہ زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی جیسے سر نہیں اٹھا سکتا، جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، سب پر غالب، سب پر حاوی، اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہ چاہے بھی تو روک نہیں سکتا، کوئی کسی کے بس میں نہیں ہے اس کے فیصلوں کو بدلنا۔ اور پھر اس کے جیسے آنر کا ہم سمجھ رہے تھے نا، عزت کے معنوں میں جس طرح اردو میں عزت کا لفظ جس طرح استعمال ہوتا ہے، تو وہ خود بھی صاحب عزت ہے، جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، اتنی آنر، اتنی عزت رکھنے والا، اور وہی جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے عزت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو دوسروں کے دلوں میں عزت دینے والا ہے، ہر دشمن سے بچانے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کا اتنی دفعہ قرآن میں آنا ہمیں کیا سکھاتا ہے نا، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کو کس طرح دوسروں کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت پر جو ایمان رکھنے والا ہے مومن، انہیں خود بھی کس طرح صاحب عزت ہونے کی ضرورت ہے نا، اپنی جیسی مخلوق کے آگے سر نہ جھکا رہے ہوں، اپنے ایمان کو، اپنے دین کے بارے میں شرمندہ ہونا، اپالوجیٹک ہونا ایک مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتا نا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی طاقت، اپنے اختیارات کا صحیح استعمال بھی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام العزیز اتنی دفعہ آتا ہے، ہم نے بھی یاد کیا، کوئی 92 دفعہ آ رہا ہے۔
زیادہ تر نام جیسے ہم سمجھتے ہیں جوڑے کی شکل میں پھیر کی طرح آتے ہیں نا، تو العزیز بھی العزیز الحکیم العزیز الرحیم کے کمبینیشن میں آتا ہے نا. تو العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے ساتھ، اتنے بلند و بالا مقام رکھنے کے ساتھ پورا کنٹرول رکھ سکتا ہے ہر ایک پر. اس کے باوجود وہ کتنی رحمت اور کتنی حکمت کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے مومن بندوں میں بھی وہی صفات دیکھنا چاہتا ہے نا، کہ اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے جب جو بھی طاقت، جو مقام جو بھی ملا ہوا ہے، ایک ماں کو بھی اپنے بچے پہ کچھ اختیار حاصل ہے، کچھ ہر انسان کو کچھ لوگوں پہ کچھ اختیار حاصل ہو، ہر اختیار کوئی کسی ایک باس ہے، اس کے امپلائیز ہیں، جو بھی ہیں ان سب میں ایک امتحان ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی صفات کو کیسے استعمال وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کو نا. اور اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ کس طرح سے، اور ہمارا معاملہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنے والا ہے جیسا ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہوں. تو اور پھر اللہ کا نام آتا ہے الجبار. الجبار کا جو لفظ ہے وہ کس طرح جبر سے ہے. جبر کے معنی ہوتے کسی شے کو، کسی چیز کو طاقت سے درست کر دینا، ایک تو معنی اس کے ہیں، اور اس کی جیسے اصلاح کر دینا، اور دوسرے یہ کہ اس کے زبردستی کے لیے بھی استعمال ہوتا، لیکن اصل مفہوم وہی ہے کہ اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال. تو اللہ تعالیٰ کو جب جبار بلکہ الجبار جس طرح آ رہے یہاں کہا جائے تو کس طرح کیا مطلب ہوگا کہ وہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا ہے. اپنے ارادے کو جو ایک تو حکمت پہ مبنی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہی ہے، اور اس کو وہ تو نافذ بھی کرنے والا ہے، پوری اس کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے. تو اس طرح عظیم عظمت کے بھی مفہوم میں ہے، عظیم جیسے جبار کہیں تو. اور کیا کہتے ہیں وہ بھی یہ بھی آتا ہے کہ عربی زبان میں کھجور کے درخت کو جو بہت ہی بلند ہو گیا اسے جبار کہا جاتا، تو جس کے پھل توڑنا کسی کے لیے آسان نہیں ہو. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کس طرح کوئی اور اس تک پہنچ نہیں سکتا، کسی اور کا زور اس پہ چل نہیں سکتا، سب کی پہنچ سے جیسے دور ہو، اور بندوں کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت کے ساتھ کر سکتا ہے. المالک الملک کی بھی سمجھ میں آتا ہے لازمی صفت الجبار ہی ہو سکتے ہیں نا، کہ وہ کس طرح سے اپنے اقتدار کو استعمال کرنے کی بھی پوری طاقت رکھتا ہے. اور یہ بھی لفظ وہی ایک ہی دفعہ یہاں پہ آ رہا ہے سورہ حشر کی اس آیت میں. اور پھر المتکبر، المتکبر کے معنی ہوتے ہیں جیسے بڑائی اور برتری کا احساس کرنے رکھنے والا. اس کے متکبر کہیں تو کبر سے ہے نا، بڑائی کے معنوں میں. تو اب یہ احساس جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بھی اندر ہو تو وہ ظاہر ہے باطل ہوگا. کوئی اور چیز اصل میں حقیقت میں تو بڑی اور برتر ہے نہیں نا، اور وہ اپنے آپ کو برتر سمجھ لے. جس کے پاس بھی کوئی برتری ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دی تو وہ برتر بن سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا تو جو بھی جس کے پاس بھی احساس ہو کسی بڑائی برتری کا وہ تو غلط ہے، وہ بالکل باطل ہے. وہ اس کی صفت یعنی اچھی صفت نہیں بلکہ اس کی قبیح، اس کی بری صفت بن جاتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے جس کو اس کی اب بڑائی اپنی اس کی ذاتی بڑائی ہے، اور اس کو وہ اسی کے لیے تکبر زیبا ہے، اسی کے لیے حق ہے. وہ ہے المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. ظاہر ہے جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، جس کی طرف ہم پلٹتے ہیں، وہ ہستی ویسے ہی بڑی ہونے کی ضرورت ہی ہے نا. الجبار المتکبر ہو تو ہی کیسے اس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یعنی کہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جمال اور کمال والی صفات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور کہاں ان مشرکوں کے فرض کیے ہوئے یہ دیوتا یا جن کو اور جس کو بھی وہ شریک کرتے ہوں، دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ایسی صفات سے متصف ہے،
وہ اس سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو ان چیزوں کی کوئی نسبت اللہ سے جوڑی جائے نا. اللہ تعالیٰ سے اس سے پاک ہے کہ اس کے سبحان اللہ ہی جب کہا جائے تو اس سے پاک ہے کہ کوئی بھی اس کا شریک ہو، کوئی اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی شریک کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور پھر اور مزید اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہو اللہ، وہ اللہ ہے، اللہ کے نام. اور پھر الخالق الباری المصور، الخالق الباری المصور جو ہے یہ اسماء الحسنہ، یہ بھی ایسے ہیں جو اسی سورہ حشر کی اسی آیت میں آتے ہیں، ال کے ساتھ پراپر ناؤن کی طرح، الخالق الباری المصور. اگرچہ قرآن میں کئی جگہ بات اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی آتی ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، تو کہ اس نشانیاں ہیں زمین اور آسمانوں اور زمین کے خلق میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہاں پہ لیکن سورہ حشر میں الخالق کی طرح آ رہا ہے، اور اسی طرح الباری اور مصور بھی. خالق، باری اور مصور تقریباً ہم معنی الفاظ بھی ہیں. اگر الگ الگ آئیں تو وہ ایک ہی معنی، ہم اردو میں تو ایک ہی معنی ان کے کر سکتے ہیں، پیدا کرنے والا کہہ سکتے ہیں نا. لیکن جب تینوں ساتھ آ رہے ہوں تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے جیسے اللہ تعالیٰ جب تینوں آ رہے ہوں تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، وجود کے تمام مراحل ان سے طے کروانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. خلقہ کا جو لفظ ہے خالق کہیں تو اس کے معنی ہوں گے جیسے خلق کرنے کے لیے منصوبہ بنانا، اس کے لیے جس طرح سمجھے کہ انسان پہلے خاکہ انجینئر کوئی بنا رہا ہوتا ہے نا، کوئی نقشہ بنا رہا ہے تو. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ برآ کا ہوگا. برآ کے معنی اصل میں تو ہے جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا. تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے، خالق کے لیے باری کا جیسے لفظ استعمال کیا گیا تو وہ اپنے جیسے سوچے سمجھے نقشے کو پھر نافذ کرتا ہے. جو پلان تھا اس کے مطابق پھر وہ چیز بن رہی ہے، اور اس نے وہ بنایا. سمجھے جیسے انسانوں کو ہی بنایا تھا، فرشتوں کو کیسے پہلے بتا دیا گیا تھا میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں ایک مخلوق، اب وہ ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اچھا وہ خلیفہ اختیار رکھنے والی ایک مخلوق ہوگی. پھر کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ جیسے برآ کا مرحلہ ہو کہ اس کے مطابق جو پہلے سوچا گیا تھا اس کے مطابق اس چیز کو بنایا گیا. اور پھر مصور جو ہے وہ آخری مرحلہ کہ اس کے مطابق صورت بنانا، مکمل صورت دینا. تقریباً جیسے اردو میں بھی ہم مصور کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا المصور ہونا اور انسانوں کی تصویر، بلکہ یہ تینوں ہی مرحلے خلق کا ہو، برآ ہو، اس کا مصور کا، وہ انسان جو کر رہے ہوں وہ تو کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے کچھ چیز بنا رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ تو بلکہ خلق کے معنوں میں یہ بھی شامل ہی ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، کچھ بھی نہیں تھا اور اس کو بنا دینا، کوئی چیز نہیں تھی اور اس سے کوئی ایک چیز بنا دینا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب بنایا انسان کو ہی بنایا، کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے بنا دیا. بلکہ ہر شے، دنیا کی کتنی چیزیں کس طرح سے اس نے بنائی، وہ یعنی اس کے لیے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا کہ ویسا بنائے، یا کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا. انسان کو تو ہر چیز کے لیے کچھ مٹیریل چاہیے جو پہلے سے اللہ نے مہیا کیا ہوا ہو، پھر اس سے کچھ چیز بن رہی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے خلق کیسی ہے، وہ کس طرح سے وہ بنا رہا ہوتا ہے اس کے ہر چیز کو جو کسی نے نہ دیکھی، نہ پتہ ہے، نہ موجود ہے، اور وہ چیز بنا دے. اور جس طرح برآ کا جو لفظ ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ جدا کرنا، پھاڑنا، الگ کرنا، اس کو بھی دیکھیں تو الباری کا جو نام ہے اس کو غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کس طرح سے صرف اپنے انسانوں کی تخلیق ہوئی اگر غور کر لیں. ویسے تو اللہ کی تخلیق کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کیا کچھ اس کی مخلوق ہے. اتنے یعنی کروڑوں انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. 5-6 فیٹ کا ایک انسان، اس کے اندر اس کے چند انچ کا چہرہ، اور اس پہ بھی وہی 2 آنکھیں، وہی ایک ناک، اور اس کے ساتھ اتنے نمونے، جتنے انسان ہیں اتنے نمونے
پیدا کر دینے والا، ہر ایک دوسرے سے الگ، ایک دوسرے سے مختلف. تو کیسے اس میں آیات کی طرح اس چیز کو پیش بھی کیا گیا نا قرآن میں کہ کتنی بڑی آیت ہے اللہ کی، کیسی بڑی نشانی ہے وہ، تو کس طرح سے وہ بنانے والا ہے. اور المصور کتنی کیسی صورتیں بنانے والا، انسانوں کو جو صورتیں دے اور ساری چیزوں کو بھی دیکھیں تو کتنے صرف پرندے کہنے کو کچھ پرندے ہیں وہ کتنے نمونے کے، کتنے طرح کے، انسان حیران رہ جائے. جتنا آج انسان کو پتہ ہے اسی پہ عقل حیران ہو جائے کہ کتنے ڈیزائنوں کے، کیسے اللہ کی مخلوق ہے. پھولوں کو دیکھنا چاہیں تو کتنی قسم کے، کس طرح کے پھول. گھر پہ آج تو گھر بیٹھے واٹس ایپ پہ لوگ میسج بھیج دیں، میسج دیکھ کے ہم تھک رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ خلق سے نہیں تھک رہا ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں اتنی طرح اس طرح سے وہ بنانے والا ہے. پھر جیسے چاہے بنانے والا، یخلق ما یشاء، اور چاہے کسی کو پیٹ پہ چلنے والا بنا دے، کسی کو 2 پیروں پہ، کسی کو 4 پر، کسی سینکڑوں پیروں پر بھی. اور پھر ان ساری تخلیق کے مرحلوں میں اسے کوئی مدد نہیں چاہیے. ایک کلمہ کن سے ہر شے وجود میں آ سکتے ہیں نا. تو اب ایسی صفات رکھنے والی ہستی کو چھوڑ کر سوچنے کی بات ہے کوئی کسی اور کو کیسے اپنا رب مان سکتا ہے نا. اسی لیے دنیا کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. کہا جاتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی. کہ اس کا خالق جو ہے ہر عیب، ہر کمزوری، ہر غلطی سے پاک اور منزہ ہے نا. یہ تو ہر انسان کا وجود خود بھی اپنے زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر ہی رہا ہے. ایک کٹا کافر بھی ہو، اس کی صلاحیتیں، اس کی عقل، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کہ کس طرح اللہ نے اسے بنایا. لیکن اللہ کا اس پر حق بھی ہے انسان پر کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرنے والا ہو، اپنے رب کی خود تسبیح کرے. اور کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ کا نام العزیز پہ ہم ابھی غور کر چکے. قرآن میں العزیز کے ساتھ الحکیم کا کمبینیشن سب سے زیادہ مرتبہ قرآن میں آتا ہے نا، تقریباً 50 دفعہ. اور اس کے علاوہ پھر العزیز الرحیم، العزیز الغفور، العزیز الغفار کے کمبینیشن بھی ہیں. اور ان سب میں بھی کس طرح العزیز کے ساتھ اسماء الحسنى کا کمبینیشن سمجھ میں کیا بات ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے نا کہ پوری طرح غالب ہونے، پورا کنٹرول رکھنے، پوری قدرت رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیسی حکمت اور رحمت کے ساتھ ان کے لیے فیصلے کرنے والا، ان کو احکامات دینے والا ہے، سزا دینے اور اس پکڑنے کی پوری قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا الغفار ہے، عزیز الغفار ہے. اور یہی صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے نا. بالکل یہی آیت سورہ حشر کے شروع میں بھی تھی نا، سب سے پہلی آیت تھی، یاد کریں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ تسبیح کی ہے جو ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ العزیز الحکیم ہے. یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. وہاں تک کی ہے، یہاں ہے کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات اس صورت میں بتائی گئی اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کا لازمی تقاضا کہ ہر شے اس کی تسبیح ہی کرنے والی ہو. اب یہاں پہ جو بہترین صفات تو ہم نے یہاں پہ پڑھی، اب ان صفات کا پھر کیا ہم پہ اثر ہونا چاہیے. ان صفات کے بارے میں ویسے ایک بات بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جو سب کو یاد بھی ہوگی، بلکہ ایک سناتے بھی رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں الفاظ من احصاها دخل الجنہ، کہ جس نے ان کو جیسے احصاها انہیں گن کر رکھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب احصاها کا جو لفظ ہے وہ کس طرح ہے نا کہ جنت کے داخلے کی جیسے خوشخبری اس پر آ رہی ہے. اس وجہ سے حدیث پہ جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بلکہ ہم خود بھی اگر آج قرآن اور حدیث سے جمع کرنا چاہیں تو اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں نا.
تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 99 خاص نام ہے، اور حدیث میں سے بتایا نہیں گیا، وہ خود ہی اللہ کے بندے خود غور کریں، تلاش کریں، اس پہ غور کریں، سوچیں، اس کے لیے جیسے حدیث میں آتے نہیں ہیں 99 نام، قرآن میں پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، حدیث میں بھی آتے ہیں کچھ نام، بلکہ جو 99 نام کسی نے جمع کیے، کسی عالم نے کسی وقت جمع کیے، وہ آج ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اس میں پھر کچھ لوگ سب اس متفق نہیں بھی ہوتے، سارے اسکالر ان ناموں سے کچھ نہ کچھ اور مختلف نام بھی جمع کیے، تو کچھ نام ایسے بھی ہیں جو پراپر ناؤن کی صورت میں نہیں ہے قرآن یا حدیث میں، لیکن کسی ورب سے فعل سے نکال لیے گئے. تو بہرحال لیکن اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت سارے ہیں، جو ان میں سے لیکن کم از کم 99 ناموں پہ انسان غور کرے تو اس کے لیے یہاں پہ جو جنت کی خوشخبری آ رہی ہے، جنت میں داخلے کی، دخل الجنہ، تو وہ احصاها جب جو کہا جا رہا ہے، وہ اس کا مطلب صرف یہ بات نہیں کہ اس کو ہم نے بس یاد کر لیا اور بس جنت میں داخل ہو گئے. احصاها میں یہ بھی ہے کہ ناموں کو سمجھنا، جاننا، ان ناموں سے اپنے رب کو پکارنا، ان کے مطابق عمل کرنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو اثر ہم پر ہونا چاہیے وہ اثر لینا، وہ سب اس میں شامل ہے نا، کہ اس کے اور کس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں وہ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی جو نام جو ہے دنیا میں اور جو نام رکھے جاتے ہیں مخلوقات کے جو نام ہیں، خصوصاً انسانوں کے نام، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نام بالکل اس کے شخصیت کے مطابق ہونا. کوئی کسی بھی شخص کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرزانہ نام ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی عقل مندی ہو، یا اسی طرح اور بھی کئی نام ہو سکتے ہیں جو نام ہے لیکن وہ صفت پوری طرح ان میں نہ ہو، اور بلکہ ہوتی بھی نہیں پوری طرح. صابر بھی کہا جائے، بہت صبر کرنے والا بھی اگر کوئی ہے، کسی وقت بے صبر بھی ہو ہی سکتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے وہ اس کی وہ صفات اس میں پوری طرح موجود ہے، اور بلکہ ایسی موجود ہیں جن کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ابھی بہت کچھ الحمدللہ ان آیات کے بہترین ناموں پہ ہمیں غور کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بہترین نام یہاں پہ سکھا دیے، لیکن وہ ان ناموں پہ ہم اپنے سمجھ کے مطابق جہاں تک ہمارا علم، ہمارے عقل کام کر سکتی ہے اتنے ہی ہم غور کر سکتے ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو اس سے بہت اعلیٰ ہے نا. اس کے مثال کے طور پہ سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو السمیع کہہ رہے ہوں، اور سننے کا عمل ہم جو جانتے ہیں وہ کس طرح ایک ہوا کے ذریعے ایک آواز ہمارے کان تک پہنچتے ہے، وہ ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ویسا سمیع نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ. اور کس طرح ہم تو اگر 10 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں، بلکہ 4 لوگ بھی ایک ساتھ بول رہے ہوں، تو ہم کسی ایک کی بھی بات نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کیسا السمیع ہے، پوری کائنات میں جو اس کو اپنی حاجت کے لیے پکار رہا ہو، ان سب کے اپنے مخلوق کے تمام مخلوق کی دعا، ان کی حاجات، ان کے سوالوں کو وہ سن رہا ہے نا. تو بالکل اسی طرح کا معاملہ سارے اسماء الحسنی کے لیے ہیں. تو اور اب یہ کہ پھر ان اسماء الحسنی جو آج ہم نے پڑھے ان کا ہم پہ کیا اثر ہونا چاہیے، اس میں کچھ تو ہم غور کرتے بھی رہے اس کے پڑھتے ہوئے نام کو، لیکن جو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا اثر جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہونا. اللہ کی محبت ایک مومن کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز بھی ہے نا، سب سے بڑھ کے اہم چیز ہے. بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، نہیں مومن ہے تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا حقیقی معنوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یکون اللہ و رسولہ، کہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے لیے احب الیہ، ان سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول، مما سواہما، اسے ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو وہ چیز ہمیں یہ آیات اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی وہ ہمیں انشاءاللہ دینے والے ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ ہم اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوں، اپنے رب کی محبت کو ہم حاصل کرنے والے ہوں. اور ایک پھر بڑی چیز جو اللہ کے یعنی اسماء الحسنی سے ہمیں ملتی ہے، کیسا اطمینان، دل کا جو اطمینان. اس میں اللہ تعالیٰ ہر نام پہ غور کریں کس طرح اطمینان دینے والا نام ہے نا.
وہ العزیز ہے، الغالب ہے، پورے قدرت رکھتا ہے، سارے حالات کو ٹھیک کرنے پہ بہت قدرت رکھتا ہے. دشمن ہمارے کتنے طاقتور ہوں وہ ان پہ غالب ہو سکتا ہے، ان کو وہ پکڑ سکتا ہے. ہم کتنے اس کے غفار کی پڑے صفت تو کتنی ہم نے گناہ کر لیا، مایوس ہونے کی بات ہی نہیں ہے. اتنا وہ الرحیم الرحمان ہے، اتنی وہ رحمتیں کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. تو سوچے کتنے اطمینان کی بات ہے نا کہ دل کو مطمئن کر دینے والی. بلکہ یہ سارے نام بھی سوچے اگر ان پہ غور کریں تو کتنے تقریباً یہاں پہ آج جو ہم نے پڑھے ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اس کی طاقت اور اس کے کیسا وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کا احساس دلانے والے ہیں نام، اور دوسرے کس طرح حفاظت کا بھی سمجھ میں آتا ہے کتنی وہ حفاظت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے، کس طرح سے امن دینے والا، ان کی حفاظت کرنے والا. یہ سبھی نام السلام القدوس سے کہیں تو کوئی اس میں خرابی نہیں، ہر خرابی سے منزہ پاک. اور پھر السلام المؤمن المہیمن اور اس کے کس طرح وہ سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگرانی کرنے والا. تو سمجھ میں آتا ہے کس طرح دنیا میں ویسے ایک بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا امتحان دینے کے لیے. امتحان سخت بھی ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے امتحان آتے ہی ہیں، امتحان سے گزر نہیں رہے بھی ہوں تو کیسے اندیشے انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے امتحان آ سکتے ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں. اس میں یہ نام کتنا انسان کو سکون بخشنے والے ہیں. اس کا تعلق اس ہستی سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ قریبی ہے جو السلام المؤمن المہیمن ہے، وہ جو اتنا العزیز الجبار المتکبر ہے. وہ تو پھر کتنا جیسے اطمینان ہمارے دل کے اندر آ جانے کی ضرورت ہے ان ناموں کو پڑھنے سے. اور پھر جو چیز پہلے بھی ہم سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے ذریعے اپنی بھی تربیت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین صفات ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے نا، ہمارے اندر بھی یہ صفات ہیں کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، ان صفات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم حکمت سے اپنے فیصلے کرنے والے ہوں، رحمت سے معاملے بندوں کے ساتھ کرنے والے ہوں، لوگ ہم سے امن میں ہوں، لوگوں کی اللہ کے بندوں کی بہترین نگہبانی، اللہ کی مخلوق کی بہترین نگہبانی ہم کرنے والے ہوں. تو یہ ساری صفات انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس سے پورا ہم فائدہ اٹھا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.